बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की नशस्त में हम अख़बारुल अख़यार से शेख हिसामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा करेंगे। आप मुरीद व खलीफा हैं शेख नूरुद्दीन कुतुब आलम के, और शेख नूरुद्दीन कुतुब आलम साहबजादे हैं हज़रत अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। रफ़ीक़ुल आरिफ़ीन शेख हिसामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफ़ूज़ात हैं जो उनके मुरीदों ने जमा किया है, और इसको हज़रत शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहली ने यहाँ पे लिखा भी है। इसी में से यानी उसी मलफ़ूज़ात में से कुछ इफ़ादात और कुछ निकात जो शेख मुहक़्क़िक़ ने यहाँ पे लिखे हैं वो आप सबके मैं गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। शेख हिसामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मलफ़ूज़ात में इरशाद फरमाते हैं कि मुरीदों और पीरों का ताल्लुक़ ऐसा है जैसे कपड़े में लगा पेवंद। यानी कपड़ा को अगर पीर तसव्वुर करे तो पेवंद मुरीद है। फरमाते हैं कि जब कपड़ा धुलता है तो उसके साथ पेवंद भी धुल करके साफ़ सुथरा और सफ़ेद हो जाता है। इस वजह से जो फ़ियूज़ात पीर को हासिल होते हैं कपड़े में लगे पेवंद की निस्बत से, यानी कि वो मुरीद जिसने अपना रिश्ता रूहानी उस पीर से उस्तवार किया है, तो उस मुरीद को भी पीर के फ़ियूज़ात में से हिस्सा मिलता है। जो फैज़ पीर पाता है उसमें मुरीद का भी वाफिर हिस्सा होता है। और साथ ही आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जो मुरीद अपने पीर के फरमान पर अमल नहीं करता वो सफ़ेद कपड़े में सियाह पेवंद की तरह है। फरमाया कि इस नाफरमान मुरीद को भी पीर का फैज़ पहुँचता है, लेकिन जितना पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाता। ऐसे ही आपने एक हिकायत नक़ल फरमाई कि एक मजलिस में चंद लोग बैठे हुए थे, उसमें एक मेंढक फुदक कर आया। तो एक दानिश्वर मेंढक को देख करके बहुत तेज़ी से उठकर उस मजलिस से जाने लगे। तो लोग उनकी इस हरकत पर हंसे और कहा कि एक मेंढक से डर करके भागते हैं। दानिश्वर ने जवाब दिया कि इस मेंढक से नहीं डरता, डर इस बात की है कि इसके पीछे कोई सांप ना हो। फिर आपने इरशाद फरमाया कि इसी तरीके से वो दरवेश जो कमज़ोर हो, जो अगरचे बेअमल हो लेकिन उसकी निस्बत कवी हो, उसके मशाइख से उसका ताल्लुक़ रूहानी उस्तवार हो, तो ऐसे दरवेश को वजद में लाने या उसकी गैरत से डरना चाहिए कि इसके वजद में आ जाने या इसके गैरत खाने की वजह से इसके मशाइख मग़मूम होंगे और फिर वो तसर्रुफ़ करेंगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही आप इरशाद फरमाते हैं कि सर पे अमामा बांधने से बेहतर है कि रोते रहना। यदि ये आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर और तालीम और तरबियत के तौर पर फरमाया कि महज़ अमामा बांध लेने से कोई बातिन का तज़किया नहीं हो जाता, यानी असल चीज़ तो बातिन का तज़किया है और रिक़्क़त क़ल्बी है या अख़लाक़ हसना है कि जिसका ताल्लुक़ बातिन से होता है। बातिन में अगर उजुब है और घमंड है और दिखावा है तो फिर ऐसे शख्स का अमामा बांधना भी जो है ये मुज़िर होता है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अपने हाल पे रोए, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाए। ऐसे ही आपने ऊँट और चूहे का एक किस्सा नकल फरमाया। कहते हैं कि ऊँट जंगल में चरता हुआ जा रहा था, चूहे से उसकी मुलाकात हो गई। तो चूहे ने ऊँट से कहा कि तू किसी का हो रहे, यानी किसी से अपना ताल्लुक़ पैदा कर ले। ऊँट ने कहा कि मैं तेरा हो गया। चूहे ने कबूल कर ली, बात तय हो गई। चंद रोज़ के बाद फिर ऊँट उसी जंगल में चरता हुआ एक ऐसे दरख्त के पास पहुँचा जहाँ उसकी रस्सी मुहार जो है वो उलझ गई उस दरख्त में। ऊँट बड़ा परेशान हुआ। अब इस परेशानी के आलम में उसको वो चूहा याद आया, तो उसने चूहे को पुकारा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी तो अपनी पूरी जमात के साथ चूहा ऊँट के पास पहुँचा और उस रस्सी को जो दरख्त में उलझ गई थी कतर दिया। इस तरह ऊँट ने नजात पाई। तो उसके बाद ये शेर लिखते हैं कि यकी मैदान के शेरान शिकारी दरी रह खास तन अज मूर यारी, कि यकीन जानो शिकारी शेर को भी इस राह में चींटी से मदद लेनी पड़ती है। ऐसे ही शेख हिसामुद्दीन अपने मलफूज़ात में मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि ज़ाकिर ज़िक्र और अशगाल
کے ذریعے عاشق ہو جاتا ہے اور فکر کے ذریعے عارف بن جاتا ہے، یعنی فکر کرتے کرتے اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اچانک ہوتی ہیں اور اس دل تک جا پہنچتی ہے، لہٰذا سالک کو منتظر رہنا چاہیے کہ پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب جو فقیر کی نگرانی میں اعمال و اشغال کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا تو اب پتہ نہیں کہ یہ ہمارا عمل کامیاب ہوا یا نہیں، یا ہم محنت کرتے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارا عمل صحیح جا رہا ہے یا نہیں، اور اس کا کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ تو ایسے تمام احباب کے لیے حضرت کا یہ قول میں آپ کی تسلی کے لیے، تربیت کے لیے آپ سب کو دوبارہ میں سنائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اچانک آتی ہے اور اس دل تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا سالک کو منتظر رہنا چاہیے کہ پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فراق کہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری کہاں ہے، وہ خود موجود ہے یا اس کا نور موجود ہے یا اس کا پرتو موجود ہے۔ شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت ملنے کے بعد میں 7 سال تک فاقہ کش رہا، بھوک لگتی تو پانی پی لیتا اور اسی طریقے سے اپنے دن گزارتا اور عاد و وظائف میں مشغول رہتا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ میرا لڑکا بھوک سے نڈھال ہو کر کے آیا اور رونے لگا، تو میری زبان سے یہ نکلا کہ تعجب ہے کہ تو ہمیں ہمارے جیون کے لیے، یعنی ہماری زندگی کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ کہتے کہ اس کے بعد ایک شخص آیا بڑا سا دسترخوان لے کر، اس میں قسم قسم کے کھانے تھے، اور ایک شخص نے 40 من اناج بھیجے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بڑی پشیمانی ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں اس واقعے کے بعد خود کو کوستا، مارتا، پیٹتا رہتا کہ میں نے اس طریقے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کیوں کی۔ کہتے ہیں کہ مجھے اکثر کتابیں زبانی یاد تھی، لیکن جب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا تو میں سب علوم بھول گیا، اور اس کے بعد مجھے وہ علوم حاصل ہوئے مرشد کی بارگاہ سے کہ میں سب چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگا، یعنی حقائق اشیاء مجھ پر جیسے منکشف ہو گئی۔ کہتے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ہدایہ، جو فقہ کی بہت مشہور و معروف بہت بڑی کتاب ہے، کہ ہدایہ کو سلوک کی زبان میں بیان کروں، تو میں اس پر قادر ہوں کہ میں ہدایہ کو سلوک کی زبان میں بیان کر سکتا ہوں۔ کہتے کہ جب میں نے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا تو میرے والد رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے غصہ کیا۔ تو یہ بات جب میرے پیر و مرشد تک پہنچی تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ فقیر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مطیع رہے، اور عقل مندوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہوش و حواس جمع رکھے، لیکن مرد وہ ہے جو ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تھوڑا بیان کرنا شروع کیا، لیکن میں کیا کہتا مجھے خود بھی یاد نہیں رہتا۔ جذب اور مستی کی کیفیت اس قدر مجھ پر طاری تھی کہ کبھی اللہ اللہ کہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ کہتے کہ جب اللہ اکبر کہتا تو تڑپ اٹھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتداءً میں صبح سویرے 15 سپارے پڑھ لیا کرتا تھا۔ تفسیر مدارک میرے پاس ہوا کرتی تھی، جب کسی لفظ کا معنی اور مطلب سمجھ نہ آتا تو فوراً اٹھ کر تفسیر مدارک دیکھ لیتا، اس کے بعد تلاوت میں لگ جاتا، بڑا لطف آتا۔ اس طریقے سے ایک عرصہ دراز تک میں 15 سپارے روزانہ صبح کے وقت پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ خوب پڑھتے ہو، اسی طریقے سے پڑھتے رہو۔ دیکھیں ہمارے بزرگان دین تلاوت قرآن مقدس کر رہے ہیں 15 سپارے صبح کے وقت، اس انداز سے، اس شان کے ساتھ کہ الفاظ کے معانی اور مطالب پر غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ جہاں مطلب معنی سمجھ نہیں آتا تو تفسیر مدارک کھول کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طریقے سے قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مقام قطبیت تک بھی پہنچ جائے تو اسے تلاوت قرآن مقدس موقوف نہیں کرنی چاہیے، کم از کم 1 سپارہ روز ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور بحمدہ تبارک و تعالی یہ فقیر کا معمول بھی ہے، اور اپنے تمام احباب کو اکثر اس کی تلقین کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم 1 سپارہ تو روز ضرور ہو۔ اور تلاوت قرآن مقدس کے بڑے فوائد ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور
جو نقد وقت ایک فائدہ ہے وہ ہے وقت میں برکت. وہ اللہ چاہے تو کسی نشست میں وہ عرض کروں گا کہ اس کے فوائد اور بھی دنیاوی اور دینی بے شمار لاتعداد ہیں، لیکن جس کو وقت میں برکت چاہیے وہ روزانہ ایک سپارہ کم از کم قرآن مقدس کی تلاوت کرے. آپ نے فرمایا کہ درویش کے پاس 4 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، 2 درست اور 2 ٹوٹی ہوئی. فرمایا کہ دین اور یقین درست ہونا چاہیے اور دل اور پاؤں شکستہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثال سایہ کے جیسا ہے اور آخرت کی مثال آفتاب کی جیسی ہے، کہ کوئی اپنے سائے کو جتنا بھی پکڑنا چاہے اسے نہیں پکڑ سکتا، لیکن اگر آفتاب کی روشنی میں چلتا جائے گا تو اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ ہو لے گا اور ساتھ ساتھ چلتا چلے گا. آپ نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ایسے میٹھے نہ بن جاؤ کہ مکھیاں چٹ کر جائیں. آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے کے بعد برے ہم نشینوں سے نشست و برخاست ترک کر دو، کیونکہ وہ تمہیں راہ راست سے بہکا دیں گے اور تمہارے کام میں خلل ڈالیں گے. تو یہ حضرت شیخ حسام الدین کے ملفوظات میں سے ہم نے کچھ پڑھ کر کے سنایا، جتنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے. اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھیں، اور میں تو اس کو ہمیشہ اپنے مطالعہ میں رکھتا ہوں، اور ابھی میں نے اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مشائخ کرام کے ارشادات، ان کی حکایات، ان کے روحانی برکات، پند و نصائح اور ان کے صبح و شام کے معمولات کا تذکرہ ہو، جس سے ہم ان بزرگوں کے اذکار کی روشنی سے اپنے باطن کو جلا بخشیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.